بسم الله الرحمن الرحيم. وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. درود و سلام کے بیش بہا نظرانے اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات گرامی قدر، معزز دوستوں اور بھائیوں، جادو اور منتر اور علاج کے تعلق سے یہ ہماری دوسری مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے بلا اور ہر قسم کے فتنے اور ہر قسم کے فساد سے محفوظ رکھے. وقت چونکہ زیادہ گزر چکا ہے اور رات کے 10 بجنے والے ہیں اور ہم آپ کے انتظار میں ہم نے اتنا ٹائم لگایا ہے. بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ بلا کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کریں اور آپ کے سامنے مختصر طور پر اور کچھ باتیں رکھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پہلی مجلس جو ہوئی تھی اس میں ہم نے جادو کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. آج میں کچھ مزید باتیں قرآن و سنت سے جادو کے دلائل اور جناتوں کے حاضر کرنے کا طریقہ اور کچھ اور باتیں میں ذکر کروں گا. اس کے بعد مزید تفصیلات دوسرے لیکچروں میں آپ حضرات سے سماعت کریں گے. سب سے پہلی چیز، آپ اپنے ذہن کو ماضی کی طرف لے چلیں. پچھلے لیکچر کی طرف میں نے بتلایا تھا کہ جادوگر اور جن کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. بغیر جن کے جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اور بغیر جن کے جادو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اور نہ جادوگر ہی کامیاب ہو سکتا ہے. آئیے ہم اس حقیقت کو سب سے پہلے ڈھونڈیں کہ کیا جادو کا وجود ہے یا نہیں ہے. حقیقت میں جادو موجود ہے اور جادو کا وجود ہے. جادو کا وجود ہے. جادو کا انکار کرنے والے قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. قرآن کریم سے جادو کے وجود پر دلائل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. اس سے پہلے جن کے وجود کے اوپر دلائل میں بیان کر چکا ہوں اور حقیقت جن اور علاج جو آپ حضرات نے لیکچر سنے ہیں. پچھلے لیکچر وہ کیسٹ نمبر 1 میں نے پوری تفصیل کے ساتھ جن کے وجود کے اوپر قرآن و سنت اور عقلی اور نقلی سارے دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں. ان کے دلائل کو سننے کے لیے کہ جن ہیں یا نہیں ہیں، آپ حضرات پچھلی کیسٹوں کو سنیں اور دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو تسلی ہوگی. ہم جادو کے وجود کے اوپر کچھ دلائل مختصر طور پر، ایک دلیل کافی ہے، 2 دلیل حدیث اور قرآن سے ہیں تو بہت سارے دلیلیں، لیکن میں ایک ہی 2 دلیل پہ اکتفا کروں گا. قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے جادو کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے: قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم السحر هذا ولا يفلح الساحرون.
کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی حق تمہارے پاس آتا ہے تو تم پوچھتے ہو کہ کیا یہ جادو ہے، حالانکہ جادو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ جادو کا وجود ہے، یہ اور بات ہے حق کے مقابلے میں جادو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں خود اس بات کی دلیل ہیں کہ جادو کا وجود ہے۔ احادیث میں اس کی تفصیلات بہت ساری موجود ہیں، لیکن میں صرف ایک لمبی حدیث جو صحیح بخاری کے اندر آئی ہوئی ہے میں اس کے اوپر اکتفا کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ روایت مروی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من بنی زریق یقال له لبید بن العاصم، یہ بخاری کی روایت ہے اور لمبی ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی زریق کے ایک شخص نے جادو کیا جس کا نام لبید ابن عاصم تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال گزرا کرتا تھا کہ یہ کام کر چکے، فلاں کام کر چکے ہیں کہ نہیں کر چکے ہیں، اس طرح کے خیالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرتے تھے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا ہوا ہوتا تھا، لیکن آپ کو یہ خیال گزرتا تھا یہ کام کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کسی دن یا کسی رات کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف رکھتے تھے، آپ میرے پاس موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا کر رہے تھے۔ دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ قوت دے دی ہے جو میں نے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کیا تھا۔ میرے پاس دو فرشتے انسانی شکل میں آئے، ان میں سے ایک فرشتہ میرے سر کی طرف بیٹھ گیا اور دوسرا فرشتہ میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، ان دونوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ما وجع الرجل، اس آدمی کو کیا تکلیف ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ مطبوب، دوسرے نے جواب دیا کہ اس آدمی کو لبید ابن عاصم نے جادو کیا ہے، اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ پہلا کہنے لگا کہ جادو کس طرح سے ہے، کس طرح سے جادو کیا گیا ہے اور کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ کنگھی اور بالوں میں اور تر کھجور کے گودے میں، کنگھی میں اور بال میں اور تر کھجور کے گودے میں جادو کیا گیا ہے۔ تو پہلے فرشتے نے کہا کہ وہ کس جگہ ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ زروان کے کنویں میں ہے، زروان ایک مقام ہے، وہاں پہ کنواں ہے، اس کنویں میں ہے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے، جب یہ واقعہ ختم ہو گیا، یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حقیقت بتلا دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پر پہنچے اور آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس کنویں کا پانی جس میں جادو کر کے دبایا گیا تھا، اس کنویں کا پانی مہندی کے رنگ کا تھا، جسے اس کنویں میں، جیسے اس کنویں میں مہندی لگا دی گئی ہو، مہندی ملا دی گئی ہو، اس طرح کا کلر اس کنویں کے پانی کا تھا۔ اور ہاں، کنویں کے آس پاس کھجور کے جو درخت تھے ان کے سر شیطانوں کے سر کے مانند تھے، اتنا بھیانک اور اتنا خطرناک وہ باغ تھا۔ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس جادو کو نکالا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو صحت دے دی ہے تو میں نے ناپسند کیا کہ لوگوں میں کسی ایسی چیز کی کھوج کروں جس چیز میں شر اور برائی ہو، بس اس جادو کو دفن کر دیا گیا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے بھی کتاب السلام باب السحر یعنی جادو کے باب میں روایت کیا ہے۔
اصل میں یہودیوں کی ایک سازش تھی پہلے ہی سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ سازش کیا کرتے تھے. ان کی یہ سازش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا جائے اور اس طرح سے ان کو پریشان کیا جائے، اور چنانچہ اس خبیث نے جادو کیا اور تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہو گیا. المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جادو کا وجود ہے اور جادو سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. کوئی شخص یہ انکار نہیں کر سکتا کہ جادو ٹونا یا جادو منتر یہ تمام سب چیزیں لغو ہیں، بیکار نہ، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ کیوں نہیں متاثر ہو سکتے ہیں. اب یہاں ایک شبہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک شبہ کا ازالہ کرتا چلوں کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ جب نبی کے اوپر جادو کیا گیا تو اتنے دن، بعض روایت کے اندر آتا 40 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اثر رہا، اور بعض روایت میں کچھ دن اور آتے ہیں. المہم تو نبوت اور رسالت بھی اس سے متاثر ہوئی ہوگی، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے، دوسری روایات میں اس کی تفصیل آتی ہیں، تفصیلات اس کی موجود ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی سے ہم بستری کرنے کا ارادہ کرتے تو جب قریب آتے اب کسی بیوی سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کرتے کہ جیسے کہ میں ہم بستری کر چکا ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بستری نہیں کی ہوئی ہوتی تھی. تو اس طرح کے دنیاوی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوتے تھے، لیکن دینی اور شرعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز متاثر نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کا شبہ ہوتا تھا. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جادو کا وجود ہے، اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ اے لوگوں 7 تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو. لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ 7 تباہ کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں، کون کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ ایسا عمل ہے جس سے کہ آدمی ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے. نمبر 2 جادو کرنا یا کرانا، یہ ایسا عمل ہے جس سے آدمی ہلاک اور برباد ہو جاتا، دونوں. اسی طرح سے کسی کو ناحق قتل کرنا. نمبر 4 سود خوری کرنا، سود کھانا. نمبر 5 یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا. اسی طرح سے نمبر 6 جب میدان جنگ ہو اور اسلام اور کفر کی لڑائی ہو رہی ہو تو اس میں تولی یوم الزحف، پیٹ پھیر کر کے باہر بھاگنا، میدان چھوڑ کر کے باہر بھاگنا. اور نمبر 7 پاک دامن مومنہ عورتوں کے اوپر تہمت لگانا. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. تو اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ جادو کا وجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جادو کرنے یا کرانے سے بچنے کا حکم صادر فرمایا ہے. اب جس چیز کا وجود نہ ہوتا تو آخر اس سے بچنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے؟ اور اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں بڑی تفصیلات بھی ہیں جادو کی قسمیں، یہ قسم وہ قسم. چنانچہ علامہ امام راضی اور دوسرے ائمہ نے اس کی بڑی تشریحات کی ہیں جو علمی چیزیں ہیں، بہرحال جن کا لب لباب اور جن کا نتیجہ یہ ہے کہ جادو کسی بھی طرح کی ہو بہرحال وہ خطرناک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جادو نہیں ہوتی ہیں، صرف شعبدے بازی ہوتی ہے، ہاتھ کی صفائیاں ہوتی ہیں، لیکن لوگ اسے جادو سمجھتے ہیں، ہے نا. جادوگر یہ جو گلیوں میں، سڑکوں پر، روڈوں پر آپ دیکھتے ہوں گے اپنے شہروں میں، ملکوں میں کہ وہ کرتے رہتے ہیں، وہ ہاتھ کی اصل میں کچھ صفائیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ در حقیقت جادو کی چیزیں ہوتی ہیں. المہم آئیے میں ان تمام سب تفصیلات سے ہٹ کر کے آئیے میں آپ کو کچھ مزید حقیقتیں کی بتاؤں اور اصلی موضوع کے اندر میں داخل ہوں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جادوگر جن کو کیسے حاضر کرتا ہے، اس کے حاضر کرنے کے کیا طریقے ہیں، کہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ جن سے جو کام کرواتا ہے وہ کیسے کرواتا ہے اور اسے حاضر کرنے کے کیا طریقے ہیں. چنانچہ جادو اور جادوگر جو ہوتا ہے اس سے شیطان کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس سے شیطان کا معاہدہ ہوتا ہے، اور وہ معاہدہ یہ ہوتا ہے، یعنی دونوں یہ اس بات کے اوپر متفق ہوتے ہیں کہ جادوگر بعض شرکیہ اعمال کرے گا، یعنی بعض ایسے اعمال کرے گا جو شرک کے اوپر مبنی ہوں گے، اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے.
یا بعض ایسے اعمال کرے گا جو صراحتاً کفریہ ہوتے ہیں، تو اس کے بدلے میں شیطان اس کی تابعداری اور اس کی فرما برداری کرے گا اور اس کی خدمت کا بیڑا اپنے سر کے اوپر وہ اٹھا لے گا، اس لیے کہ اس معاہدے کا تعلق براہ راست اس شیطان سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ شیطان یا جنوں کے سردار جو قبیلے کے سردار ہوتے ہیں، خاندان کے جو سردار ہوتے ہیں، ان قبیلے کے خاندان اور اس قبیلے کے سرداروں سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ لہذا قبیلے کا جو لیڈر ہوتا ہے، جنوں کے قبیلے کا جو لیڈر ہوتا ہے، جو شیطان ہوتا ہے، وہ اپنے قبیلے کے کسی بیوقوف اور کسی جاہل آدمی کو اس جادوگر کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب وہ جادوگر صراحتاً کوئی کفریہ اعمال یا شرک کر لیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس جادوگر سے مدد طلب کو اس شیطان کے سردار سے مدد طلب کرتا ہے، تو وہ قبیلے کا سردار جو جن وہ کسی بیوقوف ترین آدمی کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے جو اس کے ہر معاملے کی خبر پہنچاتا رہے۔ مثلا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، جیسے آپ گئے تو آپ کی بھینس کدھر گئی وہ بتا دیتے ہیں، آپ کا بیٹا کدھر گیا بتا دیتے ہیں، آپ کی چیز کہاں گئی تو بتا دیتے ہیں۔ تو ان تمام سب معاملات کی وہ جن ان کو خبر پہنچاتا رہتا ہے کہ یہ اس طرح سے واقعات ہو رہے ہیں، یا دو آدمیوں میں تفرقہ ڈالنا ہے، میاں بیوی میں تفرقہ ڈالنا ہے، یا لڑکے اور لڑکیوں میں محبت کروانی ہے، یا اسی طرح سے جدائی ڈلوانی ہے، دو خاندانوں کو لڑانا ہے، اس طرح سے وہ شیطان کام کرتا ہے، ان کو پورا علم ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ یہ جادوگر، یہ بدماش جو ہوتے ہیں جادوگر، یہ کسی بزرگ ترین شکل و صورت میں اپنا اڈا جماتے ہیں۔ سب سے پہلا ان کا کام یہ ہوتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ یہ جو انسانی جادوگر ہوتے ہیں یہ کسی پیر اور بزرگ کی شکل میں خوب لمبی لمبی داڑھیاں چگے اور خوب بہترین طریقے سے بن ٹھن کر کے اور بڑے پرہیزگار اور ولایت کے درجے کا دعویٰ کرتے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں اور شیطان ان کے تابع ہوتا ہے۔ اب اگر کبھی اور اس کے بعد جو وہ حکم کرتے ہیں شیطان اس کو، وہ جن جو ہے اس کو کرتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ جن جو ہوتا ہے سرکش شیطان، وہ کبھی اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو پھر یہ کیا کرتا ہے جادوگر، یہ اس کے قبیلے کے سردار کو خبر پہنچاتا ہے، اس کو پکارتا ہے، اس کو بلاتا ہے اور پھر اس کے ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے، اور تو پھر زبردستی وہ قبیلے کا سردار اس گستاخ جن کو سزا دیتا ہے یا مارتا ہے اور زبردستی اس کو کہتا ہے تو اس کے ساتھ لگ۔ اور اس کی مثال ہم دنیاوی طور پہ بھی آپس میں سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں جو یہ کیا کہتے ہیں سپاریاں لینے والے گنڈے ہوتے ہیں نا، گنڈے کہ فلانے گنڈے کو دے دو سپاری فلانے کو، تو یہ اکیلے نہیں ہوتے، ان کا پورا گینگ ہوتا ہے، ان کے ساتھ پورا گینگ ہوتا ہے۔ اور بعض گنڈے تو مشہور گنڈے ہوتے ہیں جو بھائی میرے اوپن ہوتے ہیں، جیسے گاؤلی گینگ ہے تو فلانے گینگ ہے تو فلانے گینگ ہے نا، اس طرح کے گنڈے مشہور ہیں۔ اور بعض گنڈے بڑے وائٹ لباس میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض جادوگر تو مشہور ہو جاتے ہیں، بھائی جادوگر ہیں، ملچ ہوتے ہیں، یعنی گندے قسم کے ہوتے ہیں، ہندوؤں کافروں اور دوسرے لوگوں میں ہوتے ہیں، بد مذہب ہوتے ہیں، بدعقیدہ ہوتے ہیں جو مشہور ہیں۔ لیکن بعض جس طرح گنڈے وائٹ لباسوں میں ہوتے ہیں، جیسے آج ہمارے ملکوں کے لیڈر اور نیتا لوگ، یہ پرلے درجے کے گنڈے ہیں خبیث، یہ ملک کے خزانوں کو، ملک کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو بن کر کے وزیر اعظم اور بن کر کے منتری اور فلانے منتری وزیر خزانہ بن کے لوٹتے ہیں، جیسے آج کل ہو رہا ہے ہمارے ملکوں میں جناب علی معروف ہے۔ تو یہ سفید لباس میں گنڈے ہیں۔ کون سے لباس میں؟ سفید لباس میں نیتا بنے ہیں، نیتا، اور یہ پرلے درجے کے خبیث گنڈے ہوتے ہیں۔ اور آج کل گنڈوں کو سیٹ ملتی ہے، اور آپ دیکھیں جہاں کہیں الیکشن ہوا، جب تک گنڈا گردی نہیں ہوئی جب تک ووٹ میں کامیابی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بہار ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں دوسرے ملکوں کو دیکھ لیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کے بھینس، جس کے دیے میں جتنی جان ہوتی ہے اور جس کے پاس جتنے گنڈے ہوتے ہیں وہ اتنے ہی نمبروں سے اور سیٹوں سے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گنڈے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو بلیک لسٹ میں حکومت کی نظر میں وہ گنڈے ہوتے ہیں، اور ایک لوگ جو بالکل سفید، خود ہی ملک، خود ہی بستی کو جلوایا، خود ہی قتل کروایا، خود ہی سب کچھ کروایا، خود ہی خاندان میں لوٹ کروا دی اور خاندان کو برباد کر دیا، اور پھر اس کی اشک شوئی کے لیے، ان کے آنسو پوچھنے کے لیے کار سے پہنچ گئے، کہاں ہے؟ ارے ہمارے گھر پہ فلانے نیتا آئے تھے بڑے بھاری، حالانکہ وہی سب کچھ کروایا ہے اور وہی پہنچا ہے 10 20 200 500 1000 2000 ریلیف دینے کے لیے اور ان کی آنسو پوچھنے کے لیے کہ چلو ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں گے، یہ بستی جو جلا دی ہے دوسرے پارٹی والوں نے ہم اس کو بنوا دیں گے، اس طرح کے وعدے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جنوں میں بھی، اسی طرح انسانوں میں جو جادوگر ہوتے ہیں یہ بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ تو گندے قسم کے ہوتے ہیں، معروف ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بڑے سفید پوش جادوگر ہوتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کی آڑ میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کے انڈروں میں ابھی میں بتاؤں گا کہ ان کی پہچان کیا ہے، وہ میں بھی بتاتا ہوں۔ تو جو ہے کیا کہتے ہیں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور اپنے غیب دانی کا، اپنی ولایت کا لوگوں کے
در میں ڈنڈورا پٹواتے ہیں کہ تیرے پیٹ میں کیا ہے، اس کے پیٹ میں کیا ہے، اور تیرے دل میں کیا ہے، تیری بیماری کیا ہے، تو نے کیا کھایا ہے، تو نے کیا کیا ہے، یہ جادو فلاں جگہ کیا گیا فلاں، ایسے بتاتے ہیں نا. اور یہ بیچارے جاہل عوام، اللہ انہیں ہدایت دے، یہ ان کے ہاتھ پاؤں چومتے. ارے پیر صاحب تو بڑے پہنچیلے پیر ہیں بھائی، یہ بڑے بھاری بزرگ ہیں، بابا ہیں، چہرہ دیکھتے ہی مرض بتلا دیتے ہیں. ہر غلط کہنے کا مطلب ہے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، اس طرح سے جادوگر ہوتے ہیں. اور یہ جادوگر جو ہوتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ اکثر و بیشتر اولاد سے بھی محروم ہوتے ہیں. ان کی زندگی بڑی کڑوی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے بظاہر پیسہ لوٹنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ لوگ بنے ٹھنے رہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی بڑی تنگ ہوتی ہے. چنانچہ اور یہ اکثر و بیشتر بیچارے جو جن ہوتے ہیں، یہ سماج کے کچلے ہوئے نچلے طبقے کے لوگ، قبیلے کا سردار ان کو استعمال کرتا ہے، جنوں کے قبیلے کا سردار ان کو. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی سعودیہ، مملکت سعودیہ کے اندر بھی بعض لوگ ہیروئنوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں، پاکستان سے، افغانستان سے، فلانے سے. کچھ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں، پیٹ کے اندر ہیروئن رکھ کر کے آتے ہیں، کچھ لوگ سینے کے اندر ہیروئن رکھ کر کے آتے ہیں، کچھ لوگ کسی طرح سے اسمگلنگ کرتے ہیں. کیوں؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اسمگلر نہیں ہوتے، بلکہ یہ پیٹ کے لیے، غربت، غریب، سماج کے کچلے ہوئے لوگ. اب ان کے بچے بھیک مانگتے ہیں، بھکاری ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ان گینگوں کے ہتھے چڑھتے ہیں، اور وہ پارٹی والے ان کو منہ مانگا پیسہ دیتے ہیں، اور سعودیہ کے اندر جو ہے اللہ انہیں غارت کرے، سعودیہ کے اندر ہیروئن اسمگل، گانجے، بھنگ اسمگل کرواتے ہیں. اور آخرکار ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس ملک کی کو سلامت رکھے، اس ملک کے لوگوں کو سلامت رکھے کہ الحمدللہ ان کی پکڑ ہوتی ہے اور ان کی گردنیں کٹتی ہیں، جبکہ پتہ ہے سب کو کہ سعودیہ کے اندر ہیروئن یا اسمگل کرنے والوں کے گردنوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حرکتیں خبیث قسم کے لوگ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جنوں کے اندر بھی، جادوگر کے انڈر میں جو لوگ جن ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے سماج کے کچلے ہوئے بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن اب ان کو سرکشی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو وہ کرتے ہیں. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تجربے کار آدمی نے جو یہ کام کرتے ہیں، ان کا واقعہ ہے. وہ بتا رہے تھے کہ ایک عورت کے اوپر ایک جن موجود تھا، تو کہنے لگے کہ میں اس کے علاج کے لیے گیا، تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس کے اوپر قرآن پڑھنا شروع کیا. تو جب وہ جن اس عورت کے اوپر حاضر ہوا تو اس سے میں نے پوچھا کہ تو اس کے اوپر اس عورت سے تو اس عورت کی سواری چھوڑ دے. اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا. اس جن نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا اس کی سواری. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں چھوڑے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جادوگر مجھے قتل کر دے گا، اگر میں اس کو چھوڑوں گا تو جادوگر مجھے قتل کر دے گا. تو میں نے اس جن سے کہا کہ بھائی تو چھوڑ دے اور ایسی جگہ چلا جا جس جگہ تجھے کوئی نہ پا سکے، تو ایسی جگہ بھاگ جا. تو اس نے کہا میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا جادوگر میرے پیچھے کوئی نہ کوئی گنڈا لگا دے گا، جن کو کسی نہ کسی بدماش جن کو لگا دے گا اور مجھے پکڑوا کے مروائے گا. تو میں نے کہا اس سے کہ اگر تو سچے دل سے توبہ کر لے اور اسلام قبول کر لے تو میں تیری مدد کر سکتا ہوں کہ کچھ مسلمان مومنین جنوں کو تیرے ہمراہ لگا دوں تاکہ تو جو ہے تیری حفاظت کریں وہ لوگ. تو اس نے کہا کہ نہیں. اور پھر اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے کچھ ایسی قرآن کی آیتیں سکھا دوں گا کہ تو جب پڑھے گا تو جو جن گنڈے تیرے پیچھے آئیں گے وہ تیرے قریب نہیں آ سکتے ہیں، تجھ سے دور بھاگیں گے. اس نے کہا نہیں، میں تو اسلام قبول نہیں کروں گا، میں اسلام قبول نہیں کر سکتا، میں عیسائی ہوں تو میں عیسائی ہی رہوں گا. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تو اگر نہیں نکلے گا تو میں قرآن پڑھتا ہوں. چنانچہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور وہ بڑا ڈھیٹ تھا اور ڈنڈا اٹھایا اور پیٹنا شروع کیا میں نے اس جن کو. بولے جب میں نے پیٹنا شروع کیا تو اس نے کہا اچھا نکل جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا. اور اس کے بعد الحمدللہ وہ چھوڑ کر کے چلا گیا. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جادوگر جو ہوتے ہیں ایسے ہی نہیں کہ بس ایک کے پیچھے ایک کو لگا دیتے ہیں، بس نہیں، بلکہ ایک کو بھیجتے ہیں اس کو پریشان کرنے کے لیے، اور اگر وہ پریشان نہیں کرتا یا بھاگنے کی کوشش کرتا تو دوسرا پیچھے لگا رہتا کہ اگر یہ بھاگے تو اس کو مار ڈال، اس کو مار ڈال. ایسے گنڈے بھی کرتے ہیں اس ملک میں. ہمارے ملکوں میں جو گنڈے ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں کہ دیکھ یہ گنڈا جا رہا ہے، یہ فلاں کو مارے گا. اگر مارے گا مثلا کوئی رشتہ دار ہے، اس گنڈے لیڈر جو گینگ کا سردار ہے گنڈوں کا، اس نے کہا تو جا فلاں اپنے سردار اپنے کسی دوست کو مار ڈال، وہ میرے خلاف ایسا کر رہا ہے. اب بیچارہ یہ کیا کرے، یہ تو مجبور ہے. یہ چنانچہ وہ گیا مارنے کے لیے. اب اس کو کیا معلوم، ادھر سے پیچھے سے لیڈر نے ایک دوسرے گنڈے کو لگا دیا، دیکھ اگر یہ کہیں ادھر ادھر بھاگے یا نہ مارے تو پیچھے سے اس کو شوٹ کر دیجیے، خلاص
معاملے ختم. سمجھ آ رہی ہے آپ کو نا؟ تو اس طرح سے ہوتا ہے، گینگ کا ہوتا ہے، اس طرح سے لڑائی ہوتی ہے، مار ہوتی ہے، اور اس طرح سے مارتے ہیں ایک دوسرے کو. تو ایسے ہی جادوگر بھی جن کو بھیجتا ہے پریشان کرنے کے لیے، اور اس کے پیچھے بھی اگر وہ نہیں تنگ کرتا ہے یا چھوڑ کے بھاگنا چاہتا ہے تو دوسرے کو لگا دیتا ہے اس کو قتل کر ڈال. پورا وہی چل رہا ہے، وہی معاملہ ہے یہ. چنانچہ بہرحال تو یہ واقعہ تھا اس طرح سے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جادوگر جن کو حاضر کیسے کرتا ہے. جنات کو حاضر کرنے کے مختلف طریقے ہیں، متعدد اس کے طریقے ہیں، اور سب کے سب جتنے بھی طریقے ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ سارے کے سارے طریقے کفر اور شرک کے اوپر مبنی، صراحتاً کھلم کھلا کفریہ اور شرکیہ یہ طریقے ہیں. ہیں تو بہت سارے طریقے، لیکن میں انشاءاللہ تعالی صرف 8 طریقوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا، اور ہر طریقے میں استعمال کیے جانے والے شرک کی بھی وضاحت اور کفر کی بھی تصریح آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، تاکہ ہمارے یہ سیدھے سادھے بھولے بھالے جو مسلمان مرد یا مسلمان عورتیں ہیں ہمارے سماج اور سوسائٹی کی، جو یہ نہیں فرق کر پاتے ہیں، جو یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ جادوگر کون ہے، کیسے کرتا ہے، اور قرآنی علاج کیا ہے اور شیطانی علاج کیا ہے، ان تمام سب چیزوں کے بارے میں وہ فرق نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ کس کا تعلق ایمان سے ہے اور کس کا تعلق شیطان سے ہے. اور یہ معاملہ بھی پرپیش ہوتا ہے کہ جو ہے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو آئیے میں اس تعلق سے میں آپ کو بتلاؤں. اور معاملہ اور بھی گمبھیر اور پرپیش ہو جاتا ہے جب جادوگر کبھی کبھی زور سے قرآنی آیت پڑھ دیتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ جادو کے منتر پڑھتا ہے. کبھی کبھی معاملہ یہاں اور گمبھیر ہو جاتا ہے تو عوام الناس بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ زور سے اس نے قرآن کی آیت پڑھی اور دھیرے دھیرے وہ اپنا کیا کیا، چپکے سے کچھ آیتیں 2-3 آیت ظاہر کر دی اور بقیہ وہ منتر پڑھتا ہے. تو مریض یہ سمجھتا ہے یہ ماشاءاللہ حضرت جو ہے قرآن سے علاج کر رہے ہیں. اب وہ بیچارہ یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کہ یہ شرک ہے یا کفر ہے، یہ اندر کیا کرتا ہے اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے. تو آئیے میں ان تمام سب چیزوں کو پورا واضح کر دوں اور کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے کہ قرآنی علاج کیسا ہوتا ہے اور شیطانی علاج کیسا ہوتا ہے. یہاں پر یہ جو طریقے میں بیان کروں گا اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ نوز باللہ آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی، کسی کو بھی اس کی توفیق نہ دے. ہمارا مقصد صرف بیان کرنے کا یہ ہے تاکہ اس طرح کے طریقے اگر کوئی بھی متقی اور پرہیزگار بننے والا آدمی استعمال کرے تو آپ دھوکہ نہ کھائیں اس کے تقوی اور پرہیزگاری کے. یہ سمجھ لیں کہ یہ کافر اور مشرک اور جادوگر آدمی ہے. صرف مسلمانوں کو گمراہیوں سے بچانے کے لیے میں یہ طریقے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور مجرموں کی کارستانیوں سے آپ کو مطلع کر رہا ہوں. جن کو حاضر کرنے کا پہلا طریقہ، جن کو حاضر کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے میں جادوگر اندھیرے کمرے میں داخل ہوتا ہے، پھر آگ جلا کر کوئی خاص قسم کی دھونی، خاص قسم کی خوشبو اس آگ کے اوپر رکھتا ہے. جیسا کام ہوتا ہے اسی کام کی مناسبت سے وہ اس آگ کے اوپر خوشبو جلاتا ہے، دھونی جلاتا ہے. اگر اس کا مقصد 2 آدمیوں کے درمیان علیحدگی کرنا ہے، جدائی پیدا کرنا ہے، دشمنی ڈالنا ہے، لڑانا ہے، بھڑانا ہے، کچھ کرنا ہے، تو پھر آگ کے اوپر بدبودار قسم کی کوئی چیز ڈالتا ہے جس سے بدبو پیدا ہوتی ہے. اور اگر دو لڑکے لڑکیوں میں محبت کروانا ہے، کسی کی بیوی کسی کے ذمے، کسی کے کانٹے لگوانا ہے، جو اس طرح سے کرتے ہیں یہ خبیث قسم کے لوگ، تو اس وقت جو ہے یا اسی طرح سے محبت کروانا ہے یا مرد کو اس کی بیوی کے قریب کرنے کا جادو یا کسی اور قسم یا کسی جادو کیے ہوئے آدمی کے جادو کو توڑنا ہے، تو اس وقت خوشبودار کوئی چیز اس آگ کے اوپر رکھتا ہے اور اس کی دھونی دیتا ہے. اور جب وہ دھونی پھیلتی ہے کمرے میں چاروں طرف تو پھر وہ شرکیہ منتر پڑھنا شروع کرتا ہے.
جس میں وہ جنوں کے سردار کی، اب وہ منتر کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں، وہ منتر کون سے پڑتا ہے، وہ منتر کیا ہوتے ہیں، وہ منتر اس جنوں کے سردار اس جنوں کے سردار کی قسمیں کھانا، اس جن کے سردار کی دہائی دینا، جنوں کے سردار کو پکارنا اپنی مدد کے لیے، ان کے سجدے کرنا، ان کو خدائی مقام دینا، ان کی تعریفیں کرنا، ایسی تعریفیں جو اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں، یعنی یہ تمام سب ظاہر کفریہ ہیں، یہ تمام سب وہ کرنا شروع کرتا ہے. جیسا کہ اور ایسی حالت میں وہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے، ملعون قسم کا، یعنی جنبی ہوتا ہے، گند لپیٹے ہوئے اپنے جسم کے اوپر ہوتا ہے، یعنی بالکل یعنی سمجھیے کہ نجس ہوتا ہے وہ مکمل طور پر. اور جب وہ اس قسم کے کفریہ کلمات، کفریہ منتر پڑھ کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس کے سامنے کبھی کبھی اس کے سامنے کتے کی شکل میں یا اژدہے کی شکل میں اس اندھیرے کمرے میں اس دھوئیں کے بیچ میں کوئی ایک ہیولہ ظاہر ہوتا ہے. کتے کی شکل میں یا اژدہے کی شکل میں ایک ہیولہ نمودار ہوتا ہے، تو وہ اس کے سامنے جادوگر اپنا مقصد بیان کرتا ہے. فلاں کو فلاں سے لڑانا، فلاں کو فلاں سے لڑانا ہے، فلاں سے فلاں سے محبت کروانی، یعنی جیسا بھی مقصد ہوتا ہے اس ہیولے کے سامنے جو شیطان جو اژدہا یا کتے کی شکل میں آتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جادوگر کے سامنے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی، صرف ایک آواز آتی ہے، ایک آواز آتی ہے، تو اس آواز کے سامنے متوجہ ہو کر کے وہ اپنے مقصد کو بیان کرتا ہے. اور کبھی کبھی آواز تو نہیں آتی بلکہ جس شخص پر جادو کرنا ہوتا ہے، جس شخص کے اوپر جادو کرنا ہوتا ہے اس کی کسی چیز پر وہ گرہ لگانا شروع کرتا ہے، اس چیز کے اوپر گرہ یعنی گیٹھے لگانا شروع کرتا ہے. مثلا اس کے بال یا اس کے کپڑے یا اس کی بنیان یا اس کے رومال یا اس کے پسینے میں جو بھی کپڑا بھیگا ہوا ہو، یعنی پسینہ لگا ہوا کپڑا جو اس کے جسم سے اس کے اوپر گرہ لگانا شروع کرتا ہے اور اپنا مقصد بیان کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے جن کے حاضر کرنے کا اور جادو کرنے کا. اس طریقے پر اگر غور کیا جائے تو چند چیزیں سامنے آتی ہیں. نمبر 1، جن تاریک کمروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی تاریک کمروں کو، اندھیرے کو پسند کرتے ہیں. نمبر 2، جن ایسی دھونی کی بو کو اپنی غذا بناتے ہیں جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی ایسی بو، ایسے دھوئیں کو پسند کرتے ہیں جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اسی طرح جنوں کی قسم کھانا اور ان سے فریاد کرنا، جن سے قسم کھانا، اس سے فریاد کرنا، یہ تو سراسر کفر اور سراسر شرک ہے. نمبر 4، جنات نجاست کو، گندگی کو، ناپاکی کو پسند کرتے ہیں اور شیطان نجس چیزوں سے قریب ہوتا ہے، اسی لیے وہ جادوگر نجاست کو، گندگی کو اپنے جسموں کے اوپر لپیٹے ہوئے ہوتا ہے. تو یہ ایک جنوں کے حاضر کرنے کا طریقہ ہے. جنوں کے حاضر کرنے کا دوسرا طریقہ ہے ذبح کرنا. کوئی کبوتر، کوئی جانور، کوئی مرغا، کوئی مرغا، کوئی بکرا، کوئی اونٹ، کوئی گائے، کوئی بیل، اس کو جیسا کہ جس جن کی جیسی منشا ہوتی ہے، جن کے سردار کی جیسی خواہش ہوتی ہے، وہ اپنی خواہش سے اس جادوگر کو مطلع کرتا ہے. اور اسی طرح سے وہ جنوں کا سردار اس جادوگر کو یہ بھی بتلاتا ہے کہ وہ مرغا سفید ہو یا وہ بکرا یا وہ گائے کون سے رنگ کی ہو، کون سے ٹائپ کی ہو، کون سے کلر کی ہو، اپنے خواہش کے مطابق اس جادوگر کو بتلاتا ہے. عام طور پر کالے رنگ کے مرغے، کالے رنگ کی چیزیں زیادہ چلتی ہیں اور یہ جن پسند کرتے ہیں کہ کالے رنگ کا یا لال رنگ کا اس طرح سے لاتے ہیں. تو وہ جادوگر مرغا منگاتا ہے مریض کے لوگوں سے کہ لے آؤ، یا کبوتر منگاتا ہے یا بطخ منگاتا ہے یا کوئی بھی چیز، اور اس کے اوپر پھر وہ جادوگر بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے ذبح کرتا ہے. اور کبھی کبھی اس کے خون سے مریض کو رنگتا ہے، مریض کے اوپر اس کا خون گراتا ہے. یا اور کبھی ایسا نہیں بھی کیا جاتا ہے، کبھی رنگا جاتا ہے، کبھی نہیں بھی کیا جاتا ہے. اور پھر اس جانور کو، ذبح کیے ہوئے جانور کو کسی کھنڈر میں یا کسی ویرانے میں یا کسی کنویں میں، کسی بھی جگہ جہاں جنات لوگوں کا مسکن ہوتا ہے، کسی گھور پر، کسی گندی جگہ پر، کسی ویران باغ میں، کسی تالاب پر لے جا کے کہتا ہے اس کو لے جا کر کے وہاں پھینک دو، اسے پھینک دیا جاتا ہے. اور ایسا کرنے پر بھی اللہ کا نام لیا نہیں جاتا ہے، نہ بسم اللہ کیا جاتا ہے.
بہرحال اس کے بعد جادوگر اپنے گھر واپس آ کر شرکیہ کلمات کی رٹ لگاتا ہے، یعنی وہی شرکیہ کلمات، وہی جنوں کے سردار کی مدد طلب کرتا ہے اور جنوں کو اپنے احکامات، جب جن اس کے پاس آ جاتے ہیں تو اپنے احکامات صادر کرتا ہے اور اس طرح سے جو ہے کیا کہتے ہیں وہ یہ جادو کرتا ہے۔ یہاں پر دو طریقے سے آدمی شرک کا مرتکب ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ جن کے نام پر اس نے جانور ذبح کیا، ایک تو شرک یہ، اور دوسرا شرک اس نے یہ کیا، دوسرا شرک یہ کیا اس نے کہ اس جنوں کے سردار سے وہ فریاد کرتا ہے، تو اور یہ دونوں سراسر شرک ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس آدمی کے اوپر جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کے اوپر ذبح کرے۔ اور اس کے بعد میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھینکنے کے بجائے باقاعدے اس کو کیا کہتے ہیں پکایا جاتا ہے، پکا کے پھر اس کو لوگوں میں تبرک کے نام پر بانٹا جاتا ہے، تو تمام کے تمام لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سراسر کفر ہے اور شرک ہے، اور پھر غیروں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور یہ تمام سراسر یہ حرام ہیں اور شرک ہیں۔ ایسے جانور جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پر ذبح کیے جائیں، کسی استھان پر، کسی مزار پر، کسی گردوارے پر، کسی چبوترے پر، کسی علم پر، کسی شدے پر، کسی تعزیے پر، کسی بھی جگہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تمام سب حرام ہیں، یہ جانور خنزیر سے بھی بدتر ہیں اور اس کے اندر سراسر شرک ہوتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے جو ذبح کر کے جن کو راضی اور خوش کیا جاتا ہے اور وہ جادو پھر کیا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ سفلی طریقہ کہلاتا ہے۔ تیسرا طریقہ جنوں کو حاضر کرنے کا کون سا ہے؟ سفلی طریقہ ہے، اور یہ طریقہ جادوگروں میں سفلی کے نام سے مشہور ہے۔ اس طریقے میں کافی شیاطین جادوگروں کے انڈر میں ہوتے ہیں، جادوگروں کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ بہت سارے شیاطین، بہت سارے جن اس کی تابعداری اور فرمانبرداری کرتے ہیں اور اس کے حکم کو نافذ کرتے ہیں جگہ جگہ، اس لیے کہ یہ جادو جو ہے اس کے اندر بہت بڑا کفر اور بہت بڑا شرک ہوتا ہے، اور اس میں جادوگر تمام کفر اور شرک کی سرحدوں کو بھی پھلانگ جاتا ہے اور سبقت کر جاتا ہے۔ بہت بڑا شرک اور بہت بڑا حرام فعل جادوگر سفلی علم میں کرتا ہے، سفلی جادو میں کرتا ہے۔ چنانچہ وہ کون سا عمل ہے جو جادوگر اس سفلی کے لیے کرتا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ جادوگر قرآن کریم کو اٹھا کر اپنے پیروں میں جوتا باندھتا ہے، اپنے پیروں میں قرآن کریم کو باندھتا ہے، نعوذ باللہ، اور پھر اسی باندھے ہوئے دونوں پیروں میں قرآن کو باندھ کر کے وہ حمام یعنی لیٹرین کی طرف جاتا ہے۔ لیٹرین میں جا کر کے اور وہاں کفریہ کلمات بیٹھ کر کے پڑھتا ہے۔ کفریہ کلمات یعنی وہی کفریہ کلمات، وہی شیطان کو بلاتا ہے، پکارتا ہے اس کے سجدے، یعنی وہ شرکیہ اور کفریہ کلمات بکتا ہے وہ۔ پھر بیت الخلاء سے واپس آ کر اپنے حجرے میں آتا ہے اور پھر جن لوگ حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنے مقصد کو وہ بیان کرتا ہے ان کے سامنے، تو پھر تمام جن اس کی فرمانبرداری اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے مستعد ہو جاتی، کیونکہ وہ شیطان ہے اور شیطان ایسی حرکتیں کرانے سے خوش ہوتا ہے، بھائی ظاہر ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ جادوگر پھر کفر کر کے شیطان کا بھائی بن جاتا ہے، پھر وہ جو کہتا ہے وہ شیطان اس کا وہ کرتے ہیں۔ اس جادو کا یہ مقام ہے سفلی علم، بعض جادوگر دعویٰ کرتے ہیں ہمیں سفلی علم ہے، تو یہ جادو کا وہ مقام ہے جس تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن بہت بھیانک تھوڑا ہی گناہ ہوتے ہیں، لیکن بڑے بھیانک اور خطرناک قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ گناہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا، اور دوسرا گناہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جادوگر اپنے کسی محرم عورت جو اس کے اوپر حرام ہے، ماں، بیٹی، بہن، خالہ، نانی، یہ جو غیر محرم ہے جو حرام ہے اس کے اوپر، ان کے ساتھ وہ بلاತ್کار کرتا ہے، ان کے ساتھ وہ زنا کرتا ہے، اور اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنے اس کے ساتھ زنا کر کے وہ جادو کے اس مقام اور اس مرتبے کے اوپر وہ فائز ہوتا ہے۔ اور یہ مقصد صرف شیطان کو خوش کرنا ہوتا ہے، اللہ کو گالی دے کر، شریعت کا انکار کر کے، رسول کو گالی دے کر کے شیطان کو وہ چپ۔ اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم لوگ تو ایسا نہیں جانتے، حقیقت میں آپ کو بتاؤں یہ تمام سب چیزیں انڈر لائن ہوتی ہیں، انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں، اوپن نہیں ہوتی ہیں، کھلی طور پہ نہیں ہوتی۔ یہ تمام سب چیزیں جادوگر کرتے ہیں اپنے صحیح اندر، اس کا علم کسی کو نہیں ہوتا ہے، وہ اور وہ شیطان وہ جانتے ہیں۔ تو یہ تیسرا طریقہ رہا جن کے حاضر کرنے کا۔ چوتھا طریقہ جن کے حاضر کرنے کا یہ رہا کہ اس طریقے میں نجاست اور گندگی کا طریقہ،
اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جادوگر حیض کا خون یا پیشاب یا پیخانہ یا نفاس کا خون جمع کرتا ہے اور اس کے بعد میں اسی خون سے، اسی گندگی سے، اسی ناپاک چیز سے، گندگی سے وہ قرآن کریم کی آیتوں کو نعوذ باللہ وہ لکھتا ہے تعویذ بنا کر کے، نعوذ باللہ. اور پھر وہ کفریہ وظائف پڑھتا ہے اور جن کو طلب کرتا ہے، جن کو بلاتا ہے. پھر جن سے جب وہ حاضر ہوتے ہیں پھر وہ اپنا مطلب ان سے بیان کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی کفر ہے سراسر، یہ کفر بھی واضح ہے، اس کی تشریح کرنے کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ کتنی بڑی توہین ہے. ایسا عمل کوئی کافر ہی کر سکتا ہے، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن کریم کا مذاق اڑائے اور اسی طرح سے قرآن کریم کی اس طرح سے وہ توہین کرے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ان تمام سب چیزوں سے. پانچواں طریقہ الٹا، جس کو کہتے ہیں الٹا تنکیس، طریقہ تنکیس عربی میں کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے الٹا طریقہ، اس طریقہ الٹا عکس. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس طریقے میں جادوگر، خبیث جادوگر جو ہوتا ہے وہ قرآن مجید کو کی کسی بھی صورت کو اختیار کرتا ہے یا آیت کریمہ کو، اور پھر اسے الگ الگ علیحدہ الٹا حرفوں میں لکھتا ہے. مثلا سورہ فاتحہ ہے، اس کو الٹا لکھتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے وہ نون اور پھر اس طرح سے الٹا لکھتا ہے، الگ الگ حرفوں کو الٹا کر کے لکھتا ہے، یعنی آخر سے اول تک پھر وہ شرکیہ کلمات پڑھتا ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح بدلنا اور اس طرح قرآن کریم کی تحریف کرنا گنتیوں کی شکل میں یا حروف کو الٹا کر کے اور اس طرح سے لکھنا، اور تعویذ کی کتابوں میں بہت ساری چیزیں یہ موجود ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی یہ ہے میم الف جیم دال کیا لکھا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اور وہ اصل میں وہی سب لکھا ہوتا ہے، وہی سب وہ کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہوتا ہے. میرے پاس ابھی ایک بھائی نے کتاب لا کر کے دی ہے، وہ کتاب کدھر ہے بھائی؟ اس کتاب کے اندر بھی تو سب وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے، کیا رکھا گیا ہے. ذرا لائیں پلیز، ذرا دکھائیں ایک سیکنڈ کے لیے. اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کو الٹا لکھنا، قرآن کریم کو الٹا بیان کرنا، اب لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن کو نکال کر کے یہ چھوٹا چھوٹا قرآن بنایا گیا ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کچھ 5 سورہ اور 6 سورہ 7واں سورہ یہ سب لکھا جاتا ہے. اب بیچارے جاہل قسم کے لوگ، انہیں علم نہیں ہوتا ہے کہ ان کتابوں میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ کو میں بتاؤں کہ ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. ایک سورہ لکھ کر کے اس کے اندر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سورہ یاسین مثلا ہے، سورہ رحمان ہے، تو اس کی تعویذ بیان کرتے ہیں. دیکھیں سورہ رحمان ہے تو یہ سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان کا خواص بیان کیا گیا ہے، اور باقاعدے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ تعویذ گنتی کی شکل میں باقاعدہ لکھی گئی ہے. آپ دیکھیں اس کو، گنتی کیا 30 2 9 6 30 9 30 کی پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. لکھا ہوا ہے کہ اس نقشے کو حاجت برادی کے لکھ کر گلے میں باندھیں، ہاں تو اس کی برکت سے حاجت پوری ہو جائے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا خواص لکھے گئے. سورہ یاسین، سورہ رحمان، اس طرح قرآن کو یہ لوگ بدلنے کی. یہ دیکھیں سورہ نوح، اس کو بھی کہتے ہیں دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوگا، پتہ نہیں عورت گلے میں ڈالے تو اولاد سے مالا مال ہو. اس طرح کی چیزیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں. اب آپ بتائیں کہ اب قرآن کریم کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو 5 سورہ 6 سورہ کے اندر چھوٹے چھوٹے میں دے کر کے اور لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے. اور اسی میں دیکھیں یہ شجرہ طیبہ، چشتیہ، نظامیہ، سلیمانیہ، یہ تمام سب چیزیں خرافی صوفیوں نے، خبیثوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو لکھ کر کے درود تاج ہے، درود گنجے بہاراں ہے، اور پتہ نہیں کون اکسیر اعظم ہے، یہ اکسیر اعظم لے سیدنا الغوث الاعظم اس پہ لکھا ہوا ہے. اس پہ لکھا ہوا محی الدین عبد القادر جیلانی کا قول ہے کہ اس درود کا نام اکسیر اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ جیسا کہ اکسیر دھاتوں کو سونا بنا دیتا ہے، اسی طرح یہ درود اپنے عامل کے ظاہر کو نورانی اور باطن کو روشن کر دیتا ہے. اہل اللہ اصحاب طریقت نے اس کے ورد کے لیے جمعے کے دن مقرر کیا ہے، اور ناممکن ہو تو ہفتہ بھر میں کسی روز اول سے آخر تک اس کو پڑھیں، اس سے باطن پورا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ تمام سب لوگ جاہل بیچارے عربی دیکھ کر کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام سب اسلام ہے، یہ تمام سب دین ہے. تو میرے بھائی، میرے عزیز، یہ تمام سب کفر ہے، یہ تمام سب کیا ہے؟
کفر ہے، قرآن کا برائے نام لیا گیا ہے، اور اندر اندر کفر اور شرک یا باتیں لالا کر کے امت کو گمراہ کرنے کے لیے یہ تمام سب بھری گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اس طرح بھی لوگ گمراہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے بھی لوگ پنج سورہ شش سورہ فلانا 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 لکھ کر کے امت کے درمیان پھیلاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو الٹا لکھنا یا گنتی میں لکھنا یہ تمام جو کفر ہے سراسر، اور بڑے بڑے اس کے اندر حکیم الامت وال پھنسے ہوئے ہیں۔ جناب علی قرآن اٹھائیں تو شروع میں آپ کو پورا الحمدوں کا پورا وہ ملے گا، کیا نمبرنگ میں ملے گی، اس کو کیا ملے گا، نمبر میں ملے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 میں لکھا گیا ہے۔ اب آپ بسم اللہ نہ پڑھیں، 786 پڑھ دیں۔ سوچیے آپ، اب کسی کا نام اگر کسی کا نام مثلا معذرت کے ساتھ مثال کے طور پہ سلیم ہو، اس کا نام اگر 420 نمبر نکلے تو اسے نام نہ لیں، سلیم نہ کہیں بلکہ کہیں 420 ادھر آ، تو وہ پسند کرے گا؟ کسی کا نام مثلا اتنا لمبا ہو، ماشاءاللہ مثلا ہمارے شمس الدین بھائی ہیں، اب ان کا لمبا نام ہو، اگر اس کا 72,442 نکلے تو آپ کہیں 72,442 ادھر آ، تو وہ پسند کریں گے؟ یہ حرام ہے۔ سراسر قرآن کو بدلنا ہے۔ جب تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہو تو اللہ کے لیے، اللہ کے کلام کو کیسے بدل رہے ہو، کیسے پسند کرتے ہو؟ یہ سراسر کوئی محدث ہو، کوئی حکیم الامت ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی بھی ہو، قرآن کریم ہمارے ملکوں میں ہندوستان پاکستان میں اس طرح کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت مر گئے، یہ مر گئے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ الٹا قرآن کریم کو لکھنے کا یہ بھی ہے، تو یہ بھی کفر ہے سراسر، کرنے والے کافر ہیں اور کرنے والے دائرے اسلام سے خارج ہے اگر بغیر توبہ کے وہ مر گئے ہوں تو۔ چھٹا طریقہ ستاروں کا طریقہ ہے، ستاروں کا کہتے ہیں نا، فلانے برج میں فلانا ستارہ داخل ہوگا تو فلانا کام ہوگا، فلانا ستارہ ہوگا تو یہ پیپروں میں اخباروں میں بھی آئیں گے، تمہارا ستارہ کیا ہے، تمہارا ستارہ کیا ہے، اخباروں میں دیکھتے ہیں تمہارا برج، تمہارا ستارہ فلانا برج میں ہے، یا پیروں کے پاس جاؤ، فقیروں کے پاس جاؤ، ان جادوگروں کے پاس تو کہتے ہیں جی فلانے ٹائم آؤ تو فلانا ستارہ جب فلانے میں داخل ہوگا تو یہ تمہارا کام ہوگا۔ یہ سراسر شرکیہ اعمال ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں اس طریقے کو انتظار کا نام دیا جاتا ہے، ستاروں کے طریقے کو انتظار کا نام دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جادوگر کسی خاص ستارے کے طلوع ہونے کا اس میں انتظار کرتا ہے، پھر وہ جادوگر وظائف کے ذریعے اس ستارے کو پکارتا ہے، اس ستارے کو آواز دیتا ہے، اس ستارے کے بعد کبھی کبھی اتنے گڈھے میں کھڑے ہو کر کے، کبھی سمندر میں کھڑے ہو کے، کبھی ندی میں کھڑے ہو کے آسمان کی طرف اس ستارے کو انتظار کرتا ہے نکلنے کا، اور پھر ایسے ایسے پکارتا ہے اس ستارے کو جو شرک اور کفر کے اوپر وہ باتیں مبنی ہوتی ہیں۔ چنانچہ اسے پھر وہ شیطان ایسا شعور دیتا ہے، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ستارے کو کنٹرول کر رہا ہو، حالانکہ وہ جادوگر اس چیز سے ناواقف ہوتا ہے، یا واقف بھی ہو کہ وہ غیر اللہ کی پرستش اور عبادت کر رہا ہے۔ ستاروں کی عبادت کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہمیں اپنی عبادت، اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں جب وہ ستاروں کو آواز دیتا، پکارتا، ان کے سامنے سجدہ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں شیطان اس جادوگر کے تابع ہو جاتے ہیں، اور پھر جادوگر یہ سوچتا ہے کہ ستاروں کی مدد سے اس کی مدد ہو رہی ہے، ستاروں کی مدد سے اس کی مدد ہو رہی ہے، اور یہ تمام سب چیزیں بہرحال کفر کے اوپر مبنی ہیں، اور یہ طریقہ بھی شرکیہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ ساتواں طریقہ تعویذ کا طریقہ ہے، تعویذ اور گنڈوں اور پلیتوں کا طریقہ ہے۔ وہ کیسا ہوتا ہے، اب اس کی بھی تفصیل ہے۔ جادوگر کسی بچے کو، نابالغ بچے کو طلب کرتا ہے، جو نابالغ بچہ بے وضو ہو، پھر اس کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک چوکور لائن بناتا ہے، ایک چوکور یوں لائن مربع کی شکل میں بناتا ہے، اور اس مربع کے شکل کے ارد گرد جادوگر کے شرکیہ کلمات لکھتا ہے، یا بدو یا پدو یا قدو یا ندو، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں وہ شرکیہ کلمات، خبیث قسم کے لوگ اس طرح سے لکھتے ہیں، اور یہ کلمات مربع کے چاروں کونوں پر لکھے جاتے ہیں، اور اس مربع نما شکل کے اندر بچے کی ہتھیلی میں تیل ڈال دیا جاتا ہے، اور نیلے رنگ کا کوئی پھول یا تیل یا اور نیلے رنگ کی روشنائی رکھتا ہے، پھر جادو کے دوسرے وظائف ایک لمبے کاغذ کے اوپر علیحدہ علیحدہ حرفوں میں لکھتا ہے، پھر یہ کاغذ چھاتے کی طرح بچے کے چہرے پر رکھ دیتا ہے، یعنی بچے کی چہرے پر وہ کاغذ ایسا چھتری کی طرح لٹکا دیتا ہے، اور ایک ٹوپی پہنا دیتا ہے تاکہ وہ کاغذ نیچے نہ گرے، اور وہ کاغذ اس کے اوپر سر کے اوپر رکا رہے، پھر کسی بھاری بھرکم موٹا کمبل امبل کپڑا ہوتا ہے جو اس پر اڑا دیا جاتا ہے، لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اب اس حال پہ بچہ صرف اپنے ہتھیلی ہی کو دیکھ سکتا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے تو اپنی ہتھیلی جو کالے رنگ پہ نیلی رنگ میں روشنائی میں ہے چوکور، اسی کو دیکھ سکتا ہے،
پھر جب تھوڑی دیر کے بعد میں یہ جادو منتر اپنا شروع کرتا ہے تو اس بچے کو اپنی ہتھیلی کے اوپر کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی کوئی نظر آتی ہے، کوئی سایہ نظر آتا ہے. تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ ایک مرد نظر آ رہا ہے. تو جادوگر کہتا ہے کہ اس سے کہو کہ تمہیں پیر صاحب یوں یوں کہہ رہے ہیں، اس سے کہو کہ تمہیں پیر صاحب یہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو وہ صورت احکام کی پھر وہ جو شکل نظر آتی ہے، جو احکامات جو اس کو آرڈرز ملتے ہیں اس کے اوپر وہ شکل وہ صورت جو یہاں نظر آتی ہے وہ کرنے لگتی ہے. اور وہ عام طور پر یہ طریقہ کوئی چیز غائب ہو گئی تو اس میں استعمال کیا جاتا. ہم نے بھی یہ کیا ہے. جب ہم نابالغ تھے، ہم مدرسے میں پڑھتے تھے پیر صاحب کے ہاں، تو باقاعدہ یہ انگلیوں میں روشنائی لگا کر کے اور چادر اڑھا کر کے اور ہمیں یہ کہا جاتا دیکھو تو ہمیں تو کچھ نہیں نظر آیا، ہمیں اللہ کے ساتھ کچھ نظر نہیں آیا، اپنے ہی شکل اس کالی میں نظر آتی تھی. تو بہرحال اس طرح کی حرکتیں کر کے کہتے ہیں نام نکال رہے ہیں، چور پکڑنے کے لیے نام نکال رہے ہیں. اور یہ طریقہ بھی مکمل طور پر کفریہ اور شرکیہ طریقہ ہے. آخری طریقہ، 8واں طریقہ میں آپ کو بتاؤں، علامات اور نشانیوں کا طریقہ کہلاتا ہے. علامات اور نشانیوں کا طریقہ کہلاتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ یہ طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے میں جادوگر مریض کا کپڑا یا اور کوئی چیز لیتا ہے، مثلا رومال ہے، پگڑی ہے، قمیص ہے، بنیان ہے، ٹوپی ہے، یا ایسا کپڑا جو اس کے پسینے سے، جس میں اس کا پسینہ کم از کم لگ گیا ہو، پھر وہ اس میں گرہ لگاتا ہے اور 4 انگلیوں کے برابر اس کی پیمائش کرتا ہے. 4 انگلیوں کپڑا منگاتا ہے اور 4 انگلیوں کے برابر اس کو ناپ کر کے اس میں گرہ لگاتا ہے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ کر بلند آواز سے، اونچی آواز سے سورہ تکاثر پڑھتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. بڑی زور سے یہ پوری سورت وہ پڑھتا ہے. یا کوئی چھوٹی سی سورت مثلا قل واللہ یا انا اعطیناک یا اذا جاء نصر اللہ پڑھ کر پھر نہایت ہی آہستہ چپ کی آواز سے وہ شرکیہ کلمات پڑھتا ہے. اب اس کے بعد وہ پبلک جو دیکھتی ہے کہ ماشاء اللہ قرآن شریف حضرت پڑھ رہے ہیں، پیر صاحب قرآن پڑھ کے علاج کر رہے ہیں، لیکن وہ چپکے سے شرکیہ کلمات پڑھتا ہے. اس کے بعد جادوگر جن کو حاضر کرتا ہے. تو مریض کے مرض کا سبب دیکھیں، اب یہاں پہ ٹیکنک دیکھیں، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ. 4 انگل ناپ کے اس نے گرہ لگائی ہے نا. اب یہ تمام سب کر کے جن کو حاضر کیا اس نے. اب مریض جو ہے، مریض کے مرض کا سبب اگر جن ہے، اگر شیطان کی وجہ سے وہ آدمی مریض ہے، تو جو اس نے ناپا ہے، پیمائش کی ہے اس جادوگر نے، تو اس جن سے کہتا ہے کہ 4 انگل اس کو چھوٹا کر دے. اس کو کیا کر دے؟ 4 انگل جو ہم نے 4 انگل گرہ لگائی ہے، یہ 4 انگل چھوٹا کر دے. اور اگر نظر بد لگی ہے اس کے اوپر اور اس کی وجہ سے بری نظر کسی کو لگی، اس کی وجہ سے وہ مریض بیمار ہے، تو وہ جن سے کہتا ہے کہ اس کو تھوڑا لمبا کر دو، اس کو تھوڑا لمبا کر دو. اور اگر کوئی نہ نظر لگی ہے، نہ جناتی کوئی بیماری ہے، بلکہ اندرونی کوئی جسمانی بیماری ہے، حقیقی بیماری ہے، ڈاکٹری بیماری ہے، تو وہ اس جن سے کہتا ہے کہ اس کو اسی حالت کے اوپر چھوڑ دو، رہنے دو، اس کو نہ چھوٹا کرو نہ بڑا کرو. پھر دوبارہ اب وہ بات ہو گئی اس کی اور جن کی، اور کوئی نہیں دیکھ رہا، ظاہر ہے. پھر وہ جادوگر دوبارہ اس کپڑے کو ناپتا ہے اس جسم پر. بعض لوگ ہوتے ہیں بھائی کہتے ہیں کالا دھاگا لاؤ، پیلا دھاگا لاؤ، ایسا بھی ہوتا. دھاگے ناپتے ہیں نا، سر سے پیر تک. حافظ جی لوگ ناپتے ہیں، کتنے؟ سر سے انگوٹھے سے لے کے پیر تک ناپتے ہیں اور گرہ لگاتے ہیں. وہ شیطان کو وہی کہتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر تو جن ہے تو اس دھاگے کو چھوٹا کر دے، اور اگر اس کو نظر لگی ہے تو اس دھاگے کو تھوڑا بڑا کر دے، اور اگر اس کو کچھ نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دے اس حالت میں. تو پھر اس کو ناپتا ہے. اب اگر نظر وغیرہ لگی ہے تو ظاہر ہے وہ دھاگا لمبا شیطان نے کر دیا ہے، تو وہ دیکھ لے گا، کہے گا اس کے اوپر نظر لگی ہے. اور اگر چھوٹا کر دیا تو کہے گا اس کے اوپر جن ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے کہتے ہیں اس کے اوپر جن ہے، دیکھو ہم نے ناپا ہے، یہ جن ہے. اور اگر کچھ نہیں ہے، ایسی حالت میں ہے سادہ، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو کوئی اندرونی بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کو علاج کرواؤ وہاں پہ. تو اب لوگ پبلک یہ سمجھتی ہے کہ تو بڑے پہنچیلے بابا ہے بھائی، ارے صرف ناپ کر کے دھاگا یہ بتلاتے ہیں کہ اس کے اوپر جن ہے یا اس کے اوپر نظر بد لگی ہے یا اس کو کوئی اندرونی بیماری ہے، بس تو وہیں شروع ہو جاتے ہیں گمراہیت. تو اس طرح کا یہ نشانی علاماتی طریقہ ہے. تو یہ 8 طریقے ہیں. اس میں کون سی چیزیں کفر اور حرام کی ہیں میں آپ کو بتاؤں.
नंबर 1, बुलंद आवाज से कुरान पढ़कर मरीज को धोखा इसमें देना है, और वो मरीज ये ख्याल करे कि जादूगर तो कुरान पढ़ रहा है, कुरान से इलाज कर रहा है, तो ये एक किस्म से ये धोखा देना है। हालांकि वो जादूगर आहिस्ता आहिस्ता तिलिस्म पढ़ता है, जादू पढ़ता है। नंबर 2, इसमें जिन्नों से मदद मांगी जाती है, उस जिन्न को हाजिर करने के लिए उसको आवाज दी जाती है, पुकारा जाता है, और अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना ये सरासर क्या है? शिर्क है, शिर्क अजीम है, बल्कि बहुत बड़ा ये शिर्क है। और नंबर 3, जिन्नों में आमतौर पर झूठ होता है, जिन्न आमतौर पर झूठ बोलते हैं, कभी कभी वो सच बोल देते हैं लेकिन आमतौर पर झूठ बोल देते हैं। शैतान कहाँ सच बोलेगा? वो झूठ बोलेगा। कभी उसको कोई बीमारी ना हो और वो कह दे इसको बीमारी है, फलाने ने जादू डाला है, तो खा के झगड़े हो जाते हैं इस ताल्लुक से कि नहीं होते? तो इस तरह से ये इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, एक किस्म का धोखा है, एक किस्म का फरेब है। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, इसके अलावा भी जादूगरों के और भी तरीके जिन्न के हाजिर करने के हैं। मैंने ये 8 तरीके आपके सामने बयान किए हैं। अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसके करने की तौफीक ना अता फरमाए, और ना हमें किसी से करवाने की तौफीक अता फरमाए, और ना हमें इन तमाम सब झमेलों में जो है अल्लाह तबारक ताला डाले। अल्लाह हमें इससे महफूज रखे। आखिर में चलते चलते मैं 5 मिनट में जादूगर की पहचान बताकर अपनी बात को मैं खत्म करना चाहता हूँ, और मजीद तफसीलात इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं आगे रखूंगा। जादूगर की को आप कैसे पहचानेंगे कि ये जादूगर है? उसकी क्या पहचान? नंबर 1, अगर जो निशानियां मैं बता रहा हूं, तकरीबन मैं 13 निशानियां बताऊंगा, इन 13 निशानियों में से कोई भी एक निशानी अगर किसी के अंदर भी पाई गई, चाहे वो अपने आप को डॉक्टर कहे, चाहे अपने आप को बहुत बड़ा पीर कहे, बड़े बड़ा मुत्तकी कहे, मस्जिद का नमाजी कहे, वली अल्लाह का दावा करे, इन 13 में से अगर एक भी पाई गई तो ये समझ लो ये जादूगर है। उससे बचो और अपने ईमान की खैर मनाओ, सलामती की खैर मनाओ। नंबर 1, मरीज से अगर कोई जिसके पास आप इलाज के लिए गए, मरीज से अगर उसका नाम या उसके माँ का नाम दरियाफ्त करे तो यूँ समझ लो कि ये जादूगर। अब आप ये ना सोचें कि डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब ने पर्ची निकाली और कहा प्लीज जरा व्हाट इज योर नेम, आप नाम बताएं जरा प्लीज, और आप पर्ची लिखने के लिए, दवा देने के लिए उसने बेचारे नाम लिखा, आप भागा है, नहीं तू मेरा नाम पूछ रहा है, रब्बानी साहब ने कहा नाम पूछे तो जादूगर है। ऐसी बात नहीं है भाई, आपका नाम, आपकी माँ का नाम, खास तौर से ये 2 चीजें पूछते हैं जादूगर, या लड़की का नाम, लड़की का माँ का नाम पूछते हैं, ये ज्यादा होता है। तो आपका नाम, आपकी माँ का नाम पूछे अगर, तो यूँ समझो जादूगर है। इसी तरह से नंबर 2, मरीज की कोई चीज वो आदमी तलब करे, मसलन कपड़ा, टोपी, रुमाल, बनियान, बाल, पलकें, कोई भी चीज इस्तेमाल जो वो करता है, कि कोई भी इस्तेमाल की हुई चीज उसकी हमारे पास लेके आओ, तलब करो, तब फिर हम इलाज करेंगे, यूँ समझ लो ये जादूगर है, यूँ समझ लो ये जादूगर। नंबर 3, किसी खास किस्म का जानवर तलब करे, लाल रंग का, पीले रंग का, सफेद रंग, गाय, बैल, भैंस, ये लाओ, तो यूं समझ लो, ताकि वो अल्लाह के अलावा किसी गैर के नाम पे ज़बह करे, फिर उसका खून मरीज के मकाम के ऊपर लगाए और फिर उस जानवर को किसी वीराने में फेंकने का हुक्म दे, तो यूं समझ लो कि ये जादूगर है, इससे बचो। नंबर 4, तिलिस्म लिखे, यानी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें लिखे, खींचे, जो किसी की समझ में ना आए, ऐसे हरूफ लिखे। और हमने कईयों ताबीदें, अल्लाह की कसम, यहाँ सऊदिया में, यहाँ हमारे जो इख्वान आते हैं, जो अल्लाह ताला उन्हें किताब और सुन्नत की रहनुमाई अता फरमाता है और सही रास्ते के ऊपर आ जाते हैं और सही अकीदे के ऊपर आ जाते हैं, तो उनकी ताबीज़ें जब हम काट के देखते हैं तो उसमें टेढ़ी मेढ़ी लकीरें होती हैं, ऐसी, या बद्दू, या फद्दू, या कद्दू, या मद्दू, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है, और कहते हैं ये फरिश्तों के नाम है, ये फलाने के नाम है, ये फलाने के नाम, नौज़ुबिल्लाह, इस तरह के लिखे भी होते हैं। तो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, टेढ़े मेढ़े हरूफ, जो कुछ पता न चले, तो ये समझ लो ये तिलिस्म है, ये जादू है, इससे बचने की कोशिश करें। नंबर 5, ऐसे वजीफे पढ़े, ऐसे वजीफे पढ़े वो जादूगर, वो आदमी, वो पीर जो किसी की समझ में नहीं आए, पता ही नहीं चल रहा है क्या पढ़ रहा है वो, तो समझ लो ये जादूगर है, पता ही नहीं चल रहा है क्या पढ़ रहा है वो, जादूगर है वो। नंबर 6, मरीजों के ऊपर पर्दा डाल देना, मरीजों के ऊपर पर्दा डाल दे, ऐसा कपड़ा पर, ऐसा पर्दा जिसमें खाने बने हों, चौकोर खाने बने हों, और खानों में कोई हरूफ या नंबर लिखे हों किसी किस्म के, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये पंचूरा चस्तूरा जो हमारे मुल्कों में चलते हैं, नंबर बने, ऐसे चादर उस मरीज के ऊपर डाल दे, तो यूँ समझ लो ये जादूगर है। नंबर 7, मरीज को जादूगर किसी खास मुद्दत तक लोगों से अलग रहने का हुक्म दे, कितने मुद्दत तक, 30 दिन तक, 40 दिन तक, 20 दिन तक, 1 हफ्ते तक किसी से न मुलाकात करो, किसी से न मिलो, बल्कि एक कमरे में बैठो जहां सूरज की रोशनी ना पहुंचती हो, ऐसे कमरे में बैठो जहां सूरज की रोशनी ना पहुंचती हो। जाहिर है
آدمی اتنے دن تک اپنے کمرے میں بند رہے گا تو 5 وقت کی نمازیں کہاں جائیں گی اس کی؟ سوچو، حرام کام ہے نہیں یہ، کس طرح سے کروا رہا ہے شیطان، دیکھو، اور کہہ رہا میں علاج کر رہا ہوں، تو یہ ایسا سمجھو یہ جادوگر۔ نمبر 8، مریض سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے کہ ایک خاص مدت تک پانی کو نہ چھوئے، پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ اب پیشاب کرے گا تو کیا کرے گا؟ سنداز کرے گا تو کیا کرے گا بھائی؟ کیسے صفائی کرے گا؟ اگر جنبی ہو گیا تو کیا کرے گا؟ تقریباً 40 دن کی مدت یہ دی جاتی ہے۔ تو یہ تمام اگر پانی وغیرہ نہ چھونے کا حکم دے تو یوں سمجھ لو کہ یہ جادوگر جس جن سے، ایک معلومات کی چیز میں آپ کو بتا دوں، پوائنٹ نوٹ کریں آپ، یہ کہ اگر پانی وغیرہ نہ چھونے کا یا اندھیرے میں رہنے کا حکم دے وہ، تو یوں سمجھ لو کہ یہ جادوگر جس جن سے کام لیتا اور کرواتا ہے وہ جادوگر کرسچن ہے، نصرانی، کیونکہ اکثر ایسے لوگ کرسچن نصرانی پانی نہیں لیتے ہیں، جن لوگ۔ نمبر 9، مریض کو کچھ چیزیں زمین میں دفن کرنے کے لیے دی جائیں۔ کوئی چیز ہو کہ لے جاؤ فلانی جگہ دفن کر دو، فلانی جگہ دفن کرو، فلانے باغ میں دفن کر دو، فلانے کے گھر کے دہلیز پہ دفن کر دو، فلانے کے پچھواڑے دفن کر دو، فلانے کے باغ میں دفن کر دو، فلانے کے پیڑ کے نیچے دفن کر دو، غرض کوئی بھی چیز ہو وہ کہے لے جا کے دفن کر دو، تو یوں سمجھ جاؤ کیا ہے یہ جادوگر ہے، یہ جادوگروں کا معاملہ کر رہا ہے یہ۔ نمبر 10، مریض کو کچھ بتیاں دی جائیں، پلیتے دیے جائیں، جن کو وہ جلا کر ان کی دھونی لے، پلیتے دیے جائیں کاغذوں کے، کپڑوں کے، اور کہے اس کو صبح شام یا رات کو اتنے بجے گھر میں دھوئیں دینا۔ نمبر 11، جادوگر ایسے الفاظ گنگنائے یا پڑھے جن کو سمجھا نہ جا سکے۔ نمبر 12، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کے بتلانے سے پہلے ہی جادوگر مریض کو جیسے ہی دیکھتا ہے اس کے متعلق بتانا شروع کر دیتا ہے کہ تیرے اندر یہ بیماری ہے، تو کون ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تم فلاں جگہ سے آئے ہو، تم فلانے کے بیٹے ہو، فلانا ہے، تمہیں کون سی بیماری لگی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یوں سمجھ لو یہ جادوگر ہے، یہ کوئی ولی نہیں ہے، یہ شیطان ہے، یا متقی پرہیزگار نہیں ہے، بھلے وہ ولایت کا ڈنکا پیٹ رہا ہو اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی بات، چھپی ہوئی بات نہیں جانتا ہے۔ نمبر 13، مریض کے لیے جادوگر الگ الگ حرفوں میں تعویذ لکھے، الگ الگ، شین، قاف، بے، الف، تو، نون، میم، اس طرح سے الگ الگ حرفوں میں تعویذ لکھے، گنتیوں میں تعویذ لکھے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ یا کسی تشتری کے اوپر لکھ کر کے دے، شین، قاف، نون، میم، تاکہ مریض اس کو گھول کر کے پیے یا دھو کر کے اس کو پیتا رہے، تو یوں سمجھ لو یہ جادوگر ہے۔ الگ الگ حروف میں، بات یاد رکھو، کس میں؟ الگ الگ حروف میں، کسی تشتری، کسی پلیٹ پر، کسی کی بھینس دودھ نہیں دیتی تو ہمارے یہاں کیا کرتے معلوم ہے؟ کوری قسم کی پلیٹ لاتے ہیں مٹی کی، اور اس پہ شین، قاف، میم، پتہ نہیں کیسے اسے کہتے ہیں، زعفران کی پتی اس پہ لکھ کے گھاری میں لٹکا دو تو دودھ دینے لگتی ہے بھینس، وہ بھینس دودھ نہیں دیتی ہے، اور اس طرح سے شرک کرواتے ہیں خبیث، تو یوں سمجھ لو یہ جادوگر ہے۔ اور اگر یہ تمام باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں ایسے آدمی میں، تو اللہ کے لیے، اور آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ یہ جادوگر ہے، تو اللہ کے لیے خبردار رہیے، ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں اور ان کے قریب بھی نہ جائیں، ورنہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کے اوپر سچا نہ آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو کسی کاہن یا جادوگر کے پاس گیا اور اس نے کسی چیز کی تصدیق کی، سچ اس کی بات کو سچ مان لیا، تو یقیناً اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے۔ اسلام میں جادو کی حیثیت، یوں سمجھ لو جادو کا وجود ہے، لیکن جادو کا سیکھنا یا سکھانا یا کرنا یہ اسلام میں حرام ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ، کیا جادو کو جادو کے ذریعے کاٹنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں، جادو کو جادو سے کاٹنا حرام ہے۔ تیسرا مسئلہ، کیا جادو سیکھنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں، حرام ہے جادو کا سیکھنا۔ چوتھا مسئلہ، کیا اگر کوئی جادوگر ہو تو اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں اس کی سزا قتل مقرر کی ہے کہ اگر کوئی جادوگر ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے وجود کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ فتین ہے۔ پانچویں چیز، کرامات اور معجزہ اور جادوگر، اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ معجزہ یہ اتفاقی طور پر اللہ وحدہ لا شریک اپنے نبیوں کے ہاتھوں کے اوپر ظاہر کرتا ہے، اور کبھی کبھی نبیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر یہ معجزہ ظاہر ہونے والا ہے۔ یہ بات نمبر 1۔ نمبر 2، کرامت، اس کا ظہور
کرامتوں کا ظہور اللہ کے دوستوں سے ہوتا ہے، اور یہ بھی کرامت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جو اس کے خاص دوستوں کے اوپر مہربانیوں کے عوض میں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ہاتھوں پر اس کو ظاہر فرماتا ہے۔ اور شعبت بازیاں جو ہوتی ہیں اور جو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ فاسق و فاجر کے ہاتھوں کے اوپر، بے نمازی بدعقیدہ لوگوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتی ہیں۔ یہاں پر ایک شبہ میں آپ کو بتاؤں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگوں کے ذہنوں میں، اور آخری بات ہے میں ختم کر رہا ہوں، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب علی فلانا آدمی بدعتی ہے، فلانا آدمی خبر پرست ہے، فلانا آدمی بے نمازی ہے، فلانے مجذوب ہیں، فلانے لنگوٹی شاہ ہیں، رنگیلے شاہ ہیں، ننگے بابا ہیں، برہنہ پیر ہیں، فلانے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں تو جلیبی آ جاتی ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو خوشبو نکلتی ہے، فلانے کو روپیہ ادھر سے مٹی اٹھاتے ہیں تو سونا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام سب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، تو ہم اس سلسلے میں کیا عقیدہ رکھیں؟ یہ ایک شبہ ہے، اس کا جواب میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں، بے شرع آدمی، بے شرع شریعت سے ہٹ کر کے عقیدہ، عمل، اخلاق کسی بھی اعتبار سے اگر وہ ناقص ہے، بے شرع ہے، وہ اگر وہ آسمان کے اوپر پر لگا کے اڑ رہا ہو تو وہ شیطان ہے۔ وہ کیا ہے؟ شیطان ہے، وہ اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کبھی کبھی بدعتی، مشرک، قبر پرست لوگوں کے ہاتھوں پر بعض چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جسے وہ لوگوں میں کرامت کے نام سے بیان کرتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے اور اس شبہے کا کیا رد ہے، یہ میں آپ کو دو لفظوں میں آپ کو بیان کروں کہ یہ سمجھ لیں کہ شیطان ان کے ہاتھوں پر یہ تمام سب چیزیں ظاہر کرواتا ہے تاکہ لوگ ان کے ان خرافات، شرکیہ اور بدعقیدگی کو اپنا مرعوب ہو ان کے ان عملوں سے، اور انہیں دیکھ کر کے ان سے عقیدت و محبت کریں، اور جیسا وہ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اسی طرح عوام پبلک کرے اور اس طرح سے گمراہ ہوں۔ سمجھ آئی آپ کو؟ یہ شیطانی اعمال ہوتے ہیں جو ان فاسق و فاجر قسم کے لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ تو نہ کرامت ہے اور نہ ہی کوئی معجزہ تو خیر ہے ہی نہیں ہے، کوئی کرامت نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔